مولانا رومی کی مثنوی ہے، انہوں نے اس کے اندر اس کو حکایت کو بیان کیا ہے کہ ایک گاؤں تھا، ولیج تھا، اس میں ایک شخص فارمر تھا، اس کے بہت سارے سوالات تھے اس کی زمین کے بارے میں، اسپریچول نماز اور عبادت کے بارے میں. تو اس نے سنا ہوا تھا کہ برابر والے ولیج میں، گاؤں میں، جیسے یہاں آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کے برابر کسی گاؤں کے اندر، تو وہاں پر ایک شیخ رہتا ہے کہ جو بہت اسٹرانگ ہے، اس کے پاس ساری چیزوں کے جواب ہیں. تو اس نے انتظار کیا کہ اس کی جو فصل ہے، جو گندم کرتا تھا، یہ ہٹے ہو جائے. یہ جاتا ہے اس ولیج اور جا کر پوچھتا ہے کہ یہ شیخ کہاں رہتا ہے. تو شیخ کے گھر پہنچ جاتا ہے، دروازہ نوک کرتا ہے، تو اندر سے خاتون لیڈی باہر آتی ہیں. لیڈی عورت سے پوچھتا ہے کہ شیخ کدھر ہے؟ تو کہتی ہے کون شیخ، کہاں کا شیخ؟ یہ عجیب سا ہو جاتا ہے، کہتے کوئی شیخ ویک نہیں ہے یہاں پہ، کسی کام کا نہیں ہے، وہ یہ ہوگا کیا. بڑا عجیب سا ہوتا ہے، کہتے میں تو بڑا وہ سمجھ کے آیا تھا. خیر وہ جاتا ہے، ایک روٹی بریڈ کی شاپ ہوتی ہے، اس سے پوچھتا ہے. تو وہ کہتا ہے ہاں شیخ جو ہے وہ اوپر گیا ہوا ہے، جنگل فارسٹ، وہ لکڑیاں وڈ لے کر آتا ہے، وہ مجھے بیچتا ہے، میرا یہ تندور چلتا ہے اور اس کا زندگی جو ہے وہ چلتی ہے. تو کہتا ہے کہاں ملے گا؟ کہا جنگلوں میں، فارسٹ میں جاؤ. جب وہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی نازک سا شخص جو ہے وہ آ رہا ہے، اور اس کے برابر میں ایک شیر، ایک لائن آ رہا ہے، اور اس لائن کے اوپر لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں. اب یہ گھبراتا ہے، کہتا ہے یہ شیر اور یہ. اب وہ دیکھتا ہے، بولتا ہے میں شیخ صاحب کو ڈھونڈ رہا ہوں. کہہ رہا ہاں میں ہی ہوں. کہہ رہا ہے مجھے آپ سے کچھ سوالات ہیں. کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ. اب یہ بیٹھتے ہیں تو شیر بھی بیٹھ جاتا ہے. تو اس کو ڈر لگتا ہے کہ بھئی یہ شیر ہے. کہتا ہے کچھ نہیں کہے گا یہ شیر، پریشان نہیں ہو. اب یہ اپنے سوالات پوچھتا ہے، اپنی زمین کے بارے میں، اپنے چیزوں کے بارے میں، اپنی عبادت، اپنا سول، ہر چیز پوچھتا ہے. پھر کہتا ہے کہ جتنا میں آپ کے بارے میں سوچا تھا، میں نے اس سے زیادہ بہتر آپ کو پایا، مگر میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جب میں آپ کے گھر گیا تو وہ جو گھر میں آپ کے کام کرتی ہے عورت، وہ آپ کو اتنا برا بھلا کہہ رہی تھی. تو اس نے بولا بھائی تھوڑا آپ آرام سے بات کریں، وہ میرے گھر میں کام کرنے والی نہیں ہے، وہ میری وائف ہے، میں اس کو برداشت کرتا ہوں تو جنگل کا شیر میرے آگے گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ سب کے لیے، آپ لوگ خوش نہ ہو، یہ خواتین کے لیے بھی ہے کہ وہ آپ کو بھی برداشت کر رہی ہیں، وہ یہ دونوں کے لیے ہے، یہ وائس ورثہ ہے. ہم مرد خوش ہو جاتا ہے کہ میں عورت کو برداشت کروں، نہیں، وہ بھی تو کس شخص کو برداشت کر رہی ہوتی ہے کہ عورت آ کر اپنے گھر میں، اس کی کتنی اچھی تربیت ہوئی ہوتی ہے، وہ آ کے دیکھتی ہے پتہ نہیں میں نے تو نہیں سوچا تھا ایسا نکلے گا. یہ عزیزان محترم یہی ہے. اسی لیے حدیث ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں. یہ روزے کی حالت ہے کہ بیٹا گرے تو اسے سختیوں میں پلنے دو، لیکن اگر بیٹی گرے تو فوراً اٹھا لو. کیوں؟ کیونکہ اس کا یہ نہیں پتا کل نصیب اس کا کیسا ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے کہ بہرحال یہ ہم سب کے لیے کہ ہم تحمل اور برداشت